الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج میں آپ کو قرآن کریم کے اوراق اور ان کی بے حرمتی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ان کو کیسے ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ قرآن پاک کے اوراق کی حرمت تو سب کو معلوم ہے، لیکن عملی طور پر اس میں بڑی اعتنائی برتی جاتی ہے۔ مساجد میں طلباء قرآنی قاعدہ، سپارے اور قرآن پاک کو بڑی بے احتیاطی سے اٹھاتے ہیں۔ پڑھائی کے بعد ورق پھٹ جاتے ہیں، قرآن پاک کی جلد اکھڑ جاتی ہے تو بڑی لاپرواہی کے ساتھ گتے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ بچوں کو اس غفلت کے نتیجے کا علم ہی نہیں ہے، لیکن اگر ذرا سی احتیاط کی جائے تو قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی بھی نہ ہوگی، اور قرآن پاک کی اشاعت اور طباعت کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، اس کی بچت بھی ہو سکتی ہے۔ میں واعظین، مبلغین، مدرسین اور علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ وہ عوام الناس اور خصوصاً مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو ہدایت کریں کہ وہ احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کو رکھیں۔ اگر یہی مدارس کے طلباء جو اپنے اساتذہ کا بے حد احترام کرتے ہیں احتیاط کریں گے تو اللہ کریم سے اجر عظیم پائیں گے۔ اس حوالے سے میں عوام الناس تک اور بالعموم مدارس کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ مساجد میں الماریوں میں قرآن مجید بڑی بے ترتیبی سے رکھ دیتے ہیں۔ چھٹی ہوتی ہے، بچے دوڑ کر جاتے ہیں، ٹھونس کر قاعدے، سپارے اور قرآن مجید رکھ دیتے ہیں۔ ہر مسجد میں 6 ماہ یا سال بعد قرآن پاک خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے ہماری قوم پیچھے نہیں ہٹتی، بڑھ چڑھ کر لوگ چندہ دیتے ہیں، لیکن اگر طلباء کو ہدایت کی جائے اور ان کو گلو، گوند، لیوی، سریش کا بندوبست کر دیا جائے تو پھٹے ہوئے اوراق جوڑ کر جلد بنا کر بہت بڑی بچت ہو سکتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی جلد پر کپڑے کی چولی یا غلاف چڑھا کر اللہ کے پاک کلام کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آج کل پلاسٹک کے کور چڑھائے جاتے ہیں۔ اگر جلد بنانے کے لیے پلاسٹک کارڈ، جلد کرنے کی چھوٹی بڑی ٹیپ، سٹیپلر، جلد پہ لگانے کا سوتی کپڑا، سوئی دھاگا، جلد میں سوراخ کرنے کے لیے آر یا سٹیل کا کیل، اگر ان کا ہر مسجد میں انتظام ہو جائے تو اتنی بچت ہو سکتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے قرآن مجید کے مقدس اوراق کا احترام اور تعظیم بھی ملحوظ رہے گی، اور ہم سب اللہ کی رحمت کے حقدار بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں اپنے چند ذاتی مشاہدات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں غازی آباد کے قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ درخت کے ساتھ قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق کے لیے ٹین کا کنستر لگا ہوا تھا۔ اس جگہ ایک بوری میں خاصی تعداد میں قرآن مجید اور سعودی عرب کی چھپی ہوئی 3 پاروں کی تفاسیر پڑی تھیں۔ اچانک میری نظر پڑ گئی تو میں قرآن مجید لے آیا، اور ان کی جلد بھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ ان کو بڑی بے دردی سے وہاں پھینک دیا گیا تھا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا واقعہ ہے کہ 2-3 ماہ پہلے آمنہ مسجد کے مشرق میں بجلی کے کھمبے کے ساتھ قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق کے لیے ایک ٹین لگا ہوا ہے۔ بجلی کی کوئی خرابی تھی، لائن مین کھمبے پہ چڑھنے سے ہچکچا رہا تھا، وہ میرا پڑوسی بھی تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھو یہاں قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ایک بڑا سا قرآن مجید تھا، اس کے اوپر چھوٹا قرآن مجید تھا، قرآن مجید کے کٹے پھٹے اوراق تھے، اس کا گتا بھی اکھڑا ہوا تھا۔ تو میں نے وہ اٹھا کر اس کے اوپر چند اور کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں، میں عمران اولڈ بک ڈپو پہ دے آیا کہ ان کو درست کر کے استعمال کر لو۔ میرے گھر کے سامنے چوک میں ایک کھمبے کے ساتھ کنستر کا ٹین لگا ہوا ہے، تو گھر تیار ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا یہاں قرآن مجید اور سپارے رکھے ہوئے تھے، تو پڑوسی بتاتا ہے کہ میں وہ اٹھا کر کسی مسجد میں رکھ آیا۔ میرا بیٹا عبد الرحمن ایک دن ایک ویڈیو دکھا رہا تھا جس میں ایک اسکول میں ٹیچر بچوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسکول میں لائبریری بنانی ہے، تمام بچے اپنے اپنے گھر سے فالتو اور نہ پڑھی جانے والی کتابیں لے کر آئے۔ اگلے دن استاد کلاس میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 15-20 بچے آئے تھے، سب کے ہاتھ میں قرآن مجید تھے۔ استاد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی بے اعتنائی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مار مٹنے کا مقام ہے، اللہ کے عذاب کو دینے والی بات بھی ہے۔ اللہ کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ میں الحمدللہ قریبی مساجد میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی جلدوں کی مرمت کروں یا کروا دوں۔ یہ وما توفیق الا باللہ، اللہ سے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ میں سب سے، اپنے بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں، کہ قرآن مجید کی عزت، عظمت اور تعظیم کی خاطر اپنی کوششیں شامل فرمائیں۔ یہ ہم سب کے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور رضائے الہی کا باعث بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری مساعی کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔